تو بابر ستار صاحب یا جو ہمارے 6 آنریبل جج صاحبان ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ وکلا تھے اور کئی سالوں سے، تو ایسے لوگوں سے اس وقت میں یہ توقع رکھنا کہ یہ اپنے تئیں کوئی چیز کنکاکٹ کریں گے، اور ہائی کورٹ کے جج ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور ہم دیکھتے آئے ہیں نا ہر ایک مسنگ پرسن کیس میں تقریباً اور دوسرے کیس میں ہم پیش ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد تو ایک جنت سی بنی ہوئی ہے اور سیف ایریا ہیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا، مسنگ پرسنز کو. تو لہٰذا جج صاحبان کے اس یہ مشترکہ جو ان کا یہ لیٹر ہے یہ ایک فرد جرم ہے، اور اس کے تقدس کے لیے اور اس کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% ججز نے یہ لکھا ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کو اس وقت میں جبکہ ہر ایک جو ہے اپنے لیے راستہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کو یہ پڑی تھی کہ آئے کنفرنٹیشن میں اور ڈائریکٹ الزامات لگا دے اور خواہ مخواہ میں یا کسی کے حکم میں. بڑا یہ وقت گزر جائے گا. یہ 8-10 سال کے بعد جو ہیں، یہ 8-10 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے ایک ایسے دور میں بھی ایسے 6 لوگ اٹھے، اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ پشاور ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی، لاہور ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی. یہ ساری عدالتیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ غلط بیانی کا شکار ہوئی ہے، غلط بیانی کر رہی ہے. جی اچھا مظہر صاحب، گزشتہ روز عمران خان صاحب اسکرین پر آئے، ان کی جو شرٹ ہے کافی ٹاپ ٹرینڈ رہی سوشل میڈیا پہ بھی، اور آج آپ بھی جو ہے وہ اتفاق ہے یا کوئی جان بوجھ کے کوئی ہوگی؟ بس اللہ ان کو صحت دیں. میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، لیکن خوشائن نے اگر میرے لیڈر کے ساتھ میری شرٹ جو ہیں وہ میچ ہو رہی ہیں ان کے شرٹ کے ساتھ، اور خان صاحب جو ہیں کاش قوم ان کو دیکھ لی تھی جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں تو اچھا ہوتا. بہت سے چاہنے والے ہیں، کروڑوں چاہنے والے ہیں، کوئی اتنی زیادتی نہ ہوتی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے. لیکن یہ نہ دکھائے جانا جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے چہروں کی، یہ جو حکومت یا جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے خان کو کی جھلک جو ہیں لوگوں کو نہ دیکھنے دی، ان لوگوں کے لیے صرف دعا ہی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ آپ ان کو عقل دیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کیا ان کو فائدہ ہوتا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فائدہ ہوتا یا کیا فائدہ ان کو ہوا؟ یعنی کہ آپ کی بنیادی حقوق اور آپ کی آزادیوں کی حیثیت صرف ایک تصویر پہ آ کے ٹک گئی ہے. آپ کی بنیادی آزادیوں کی حیثیت اور نوعیت ایک ٹویٹر کی بندش پہ جو ہے رک گئی ہے، یوٹیوب کی. اور یہ علالے تللے ہم کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے یورپین یونین نے جو ہمیں سوال نامہ بھیجا ہے، $7 بلین جو ہیں آپ کو ٹیرف کی مد میں پاکستان کو ریبیٹ ملتا ہے، اور ساتھ میں کہا ہے کہ آپ کے پاس بنیادی انسانی حقوق کا معیار کہاں پہ ہے. اب اگر سعودی عرب میں یا چائنا میں یا ایران میں یہ ٹویٹر پہ یا کئی چیزوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی طرح ٹیرف کی مد میں کوئی ریبیٹ تو نہیں لینی ہوتی ہے. ان کو کیا پرواہ ہے وہ. اور ایران کی تو بالخصوص میں کہوں گا کتنے دہائیوں سے سینکشن بھی برداشت کر رہا ہے اور اپنی ساری جو ان کی پالیسیز ہے ان پہ ڈٹ کے کھڑا بھی ہے. تو لہٰذا یہ خان کو نہ دکھایا جانا، یہ ٹویٹر پہ پابندی، یہ یوٹیوب پہ پابندی، آپ پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنی ہوئی ہے جہاں پہ انسانوں کی آزادی یا ان کے حقوق یا ان کا تحفظ جو ہیں وہ ایک خواب ہے. اچھا پروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار ملک کی جو سیاسی
इस्तेहकाम होता है उस पर होता है। इस वक्त मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है मुल्क। तो खान साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 1.5 साल तक वो अंदर है। हुकूमत के इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है, तो क्या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाएगा या फिर 5 साल पूरे? नहीं, मिड टर्म इलेक्शन से कौन सा सियासी इस्तेहकाम आएगा? मतलब इसकी क्या गारंटी है कि यही मैंडेट दोबारा आ जाएं और दोबारा ये चोरी करने की कोशिश करें? गुजारिश ये है 72 से 75% दुनियावी मईशतों को का दारोमदार जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम पे होता है, और पाकिस्तान में तो तकरीबन जो माशी इस्तेहकाम है इसके लिए सियासी इस्तेहकाम साइनी कुआनन है। मरवत साहब, ये फैसल वाडा साहब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि अगर पगड़ी उछाली गई तो हम फुटबॉल कराएंगे, तो उस हवाले से आपके क्या मौक़िफ़? तो बस वो फुटबॉल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पाबंदियों की आपने बात की और चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क भी दिए कि बादिउ नज़र में उसने इर्तिकाब तवीन अदालत किया है। अच्छा, पाबंदियों के हवाले से आपने बात की मरवत साहब, नवाज शरीफ पे भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाबंदी रही, अल्ताफ़ हुसैन पे भी पाबंदी रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ पे? बोलने पे, टीवी पे आने पे, नाम जिस आने दौर में भी इंसानों पे कानून से मावरा सलूक हो, सियासतदानों से, चाहे किसी का दौर हो और कोई दौरी क्यों न हो, बैसियत एक कानूनदान के, एक वकील के, एक डेमोक्रेट के, मैं फ़र्ज समझता हूँ कि तमाम चीज़ों से बालातर हो के हमें ओकली ऐसे ट्रेंड्स की, ऐसे रवैयों की कंडेमनेशन करनी चाहिए। और जहाँ तक हमसे होगा कभी भी हम अपने दौरे हुकूमत में किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती होने नहीं देंगे, और अगर हमारी पार्टी में किसी ने करने की कोशिश की तो उनका रास्ता इंशाल्लाह रोकेंगे। मैं बहुत सारे साफ़ी हज़रात ऐसे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिनके पास मैं जाता था, अपनी दानिश में मैंने सच बोला है जो मैं समझता हूँ, कोई लेकिन मैंने ये देखा ना कि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बाज़ औक़ात चीज़ें हमारी जो हैं वो कोट हो जाती है। तो लिहाजा मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी इंटरेक्शन ही कम कर देता हूँ, जब मेरी मर्ज़ी होगी तो चला जाऊँगा, नहीं है तो नहीं जाता हूँ। अब इधर एक चैनल से निकलते थे, दूसरे में घुस जाते थे, तीसरे में, एक दिन में 5-5, 6-6 इंटरव्यू देने पड़ते थे, और यही टाइम होता है 7 बजे 8 बजे बच्चों के साथ के दोस्तों के साथ पार्टी का काम करना या केसेस बनाने का काम था। तो लिहाजा आई डिसाइडेड कि मैं ये जो हम एक दूसरे के साथ एक वक्त देते हैं ना, ये बेसिकली एक ज़माने में आपको केयर की ज़रूरत है। एक ज़माना था आप लोगों ने मुझे उठाया था ना, आपने मेरी शनाख्त कराई, और अब एक वक्त है या मैं अगर खुद नहीं गिरूंगा ना कोई मुझे नहीं गिरा सकता।